فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قلم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جسے یہ لکھتے ہیں، یعنی قلم سے لکھا جاتا ہے اور جو تحریر ہوتی ہے، ان دونوں کی قسم کھائی گئی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز پاگل نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایک اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دیوانہ کون ہے، بھٹکا ہوا کون ہے۔ ابھی نوٹ کر رہے ہیں کل کا جو ہمارا سبق تھا وہ مدنی صورتوں پر مشتمل تھا، اس میں بڑے اعلیٰ علمی مسائل پر گفتگو تھی اور موٹیویشن جو ہے وہ مسلمانوں کو زیادہ تر دی جا رہی تھی۔ اب وہ جو مکی صورتوں کا مضمون ہے اب یہ واپس آ گیا ہے۔ سورۃ ملک میں بھی ڈائلاگ ہو رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں ان سے یہ کہو، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ کہو، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں۔ اب وہی چیز یہ پھر آگے بڑھ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں، آپ کو دیوانہ کہنے میں، پاگل کہنے میں، اب وہ قریش جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بَأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راستے بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت پر ہیں انہیں بھی خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لفظی ترجمہ ہوگا کہ جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو، لیکن عام طور پر اطاعت کا لفظ جو ہے وہ کسی بڑے کا کہنا ماننے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں اطاعت جو ہے یہ ان کے پریشر میں آنا ہے، وہ تمہیں پریشر میں لا کر ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں پکا کر رہا ہے کہ نہیں نہیں ڈٹے رہنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو فلا تطیع المکذبین، جھٹلانے والوں سے ڈکٹیشن نہ لینا۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم تھوڑے سے ڈھیلے پڑو، فیدہنون، تو وہ بھی تمہاری مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، میں نے کیا تھا نا کہ ولید بن مغیرہ ایک کردار ہے جس کا قرآن مجید میں 2-3 مرتبہ تذکر آیا ہے۔ یہ خالد ابن ولید کا والد تھا، یہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، بہت امیر آدمی تھا اس کا والد، اس کا یہ اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا۔ اس کے آگے 10 بیٹے تھے، اور بیٹے جو ہوتے تھے یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی تھی کسی شخص کی جب تک بلٹ نہیں آئی تھی۔ جب بلٹ آ گئی، گن آ گئی، تو اس وقت تو پھر ایک آدمی جو ہے وہ کئیوں کو مار سکتا ہے، لیکن جب تک گن نہیں آئی تھی تو نیزہ بھی ایک ہی آدمی چلاتا ہے، تیر بھی ایک ہی آدمی چلاتا ہے، تلوار بھی ایک ہی آدمی چلاتا ہے۔ اور جس کے 10 بیٹے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے 22 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ اس کے اپنے اور 20 ہاتھ اس کے 10 بیٹوں کے۔ تو اس معاملے میں بڑا خوش قسمت شمار ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں، مال و جائیداد بھی تھی، اور وہ پنجابی کا محاورہ کہ جنہاں دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے، تو بڑا انٹلیکچوئل شمار ہوتا تھا۔ اور یہ میں عرض کیا تھا پہلے بھی آپ سے کہ ہمارے جو وڈیرے ہیں، خواہ وہ سرمایہ دار ہوں یا جاگیردار ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروباری آدمی ہے، علم انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوا، لیکن چونکہ ان میں جو بڑا ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ فارغ وقت ہوتا ہے، اس کا بہت مطالعہ ہوتا ہے۔ آپ جو ہیں وہ اس کے بعد جا کے 2 منٹ بیٹھیں گے تو کلین بولڈ ہو کے آ جائیں گے وہاں سے، اتنا ان کا مطالعہ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے جائیداد بہت تھی، فارغ وقت تھا، تو لٹریچر کا بہت مطالعہ کرتا تھا، اور جینوئنلی قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا تھا۔
کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں. تو لیکن اس نے جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب باقیوں سے زیادہ بھڑکتا ہے. تو وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین، تو اے نبی زیادہ قسمیں کھانے والے اور ذلیل شخص کی بات نہ ماننا. ہم مازن، تانے دینے والا، مشائم بنمیم، اور چغلیاں کھاتے پھرنے والا، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا گناہگار، عتل بعد ذلک الزنیم، سرکش اور سب عیوب سے بڑھ کر حرامی، بدذات. جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پاس گیا. اس نے کہا کہ جی محمد نے یہ کہا ہے مجھے، تم بتاؤ. تو ماں نے کہا کہ ٹھیک کہا. ان کانا ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، بس جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتا کہ یہ پرانے قصے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے. سنسمہ علی الخرطوم، سورۃ مدثر میں جا کر پھر اس کی مزید تفصیل آئے گی کہ اس نے کس طرح قرآن مجید کو جھوٹا قرار دیا. سنسمہ علی الخرطوم، اس کی ناک ذرا بڑی پرومیننٹ تھی تو اس کو سونڈ کہا گیا یہاں پر. تو عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے بڑا اہم. یقیناً انا بلوناہم، ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے ان کفار کو، مکے والوں کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو. اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لا یصرمنھا مصبحین، کہ ہم صبح سویرے باغ کا پھل توڑ لیں گے. یہ ایک شخص تھا بہت نیک آدمی، اور وہ جب بھی پھل کاٹنے کے لیے جاتا تھا تو وہ اعلان کر کے جاتا تھا اپنے گاؤں والوں کو، بستی والوں کو، کہ بھئی میں صبح پھل کاٹنے جا رہا ہوں، غرباء و مساکین بھی آئیں اور اپنا حصہ لے کے جائیں. اتنا نیک آدمی. اور یہ عام ہوتا ہے. وہ جیسے اندرا گاندھی نے اپنے والد پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں کہا تھا، میرے پتا جی تو صوفی تھے، یعنی انہیں کیا پتا سیاست کا. تو یہ عام ہوتا ہے کہ ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ، اس نے کئی کھاتے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے، کسی کو چپکے سے دیتا ہے، کوئی اور چیریٹی ورک کرتا ہے. تو جب کاروبار بچوں کے ہاتھ آتا ہے تو بچے سمجھتے ہیں کہ ابا ہمیں مت ماری سی، محنت نہ کما کے تو چھٹی جان سنا ادھر ادھر. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور قسم کھائی کہ ایسی تیسی پکھیاں دی، چپ کر کے سویرے سویرے جاؤں گے اور دن چڑھن تو پہلے پہلے پھل کٹ کے فارغ ہو جاؤں. اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنھا مصبحین، کہ ہم پھل صبح سویرے ہی کاٹ لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے کوئی استثناء نہ ڈالی. مراد کیا تھا؟ انشاءاللہ نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک، پھر آ گئی اس باغ پر ایک آفت تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون، جبکہ ابھی رات کو وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، اور پھر وہ صبح ہوتے ہوتے ایسے ہو گیا جیسے کوئی کٹا ہوا کھیت. آفت آئی آسمان سے. فتنادوا مصبحین، اور وہ پھر صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارنے کرے، اوے فلانے اٹھے جلدی کرو کہ فٹافٹ دیر کر رہے ہیں. تو بالکل اب اس گھر کے نقشے میں کرے نا، کوئی ایسا مخصوص کام ہے تو سب بھائی جو ہیں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. یہ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ فتنادوا مصبحین، تو وہ لگے صبح صبح ایک دوسرے کو پکارنے، انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ چل پڑو صبح سویرے اپنے کھیت کی طرف اگر تم نے واقعی پھل توڑنا ہے. فانطلقوا، پھر وہ چل پڑے. وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اللہ یدخلنھا الیوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہ پھٹکنے پائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے لپکتے ہوئے اس انداز سے باغ کی طرف بڑھے کہ جیسے وہ پھل کاٹنے پر پوری طرح قادر ہیں. فلما رأوها، لیکن جب وہ پہنچے اس باغ میں،
تو باغ کی شکل ہی اور تھی. تو کہنے لگے قالوا انا لضالون، وہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جلدی ان کو سمجھ میں آ گئی. بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. قال اوسطهم، ان میں سے منجلا کہنے لگا الم اقل لکم، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، منجلا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے درمیانی، اور اوسط ماڈریٹ، یعنی ایکسٹریمسٹ تھے نا، کہ جو کسی غریب کو پاس پھٹنے نہیں دیتے تھے، اور ان کا والد جو تھا وہ دوسری ایکسٹریم پر تھا، وہ ان کو بلا کے لے کے جاتا تھا مسکینوں کو، یتیموں کو، کہ آؤ پھل کٹ رہا ہے اپنا حصہ لے جاؤ آ کے. ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ حصہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے. قال اوسطهم الم اقل لکم، میں تم سے کہتا نہ تھا لولا تسبحون، تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا، اب سب نے کہا قالوا سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ہی زیادتی کر رہے تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ لگے ایک دوسرے کے مخاطب ہو کر باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، آخر پکار اٹھے ہائے ہماری بد نصیبی، ہم ہی سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، کچھ بعید نہیں ہمارا رب بدلے میں دے دے ہمیں اس باغ سے بہتر. انا الى ربنا راغبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، واپس لوٹ کے جانے والے ہیں. کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب. اب اس کو پورے واقعے کو ذہن میں لا کر، اور ہمارے ہاں بھی جو کچھ زلزلے آئے ہیں اور طوفان آئے ہیں ان کو ذہن میں رکھے. یہ بڑی خوبصورت یہاں پر جملہ ہے، کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب. یعنی عذاب کو صرف کہانیاں نہ سمجھو، عذاب کو صرف مفروضے نہ سمجھو، ڈراوے نہ سمجھو. کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو پتہ چل جائے. ان للمتقین عند ربہم جنات و نعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں بھرے باغات ہیں. افا نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں اور اپنے مجرموں کو ایکولی ٹریٹ کریں گے؟ نو وے. مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی الٹی الٹی باتیں کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی الہامی کتاب ہے کہ جس میں سے پڑھ کر تم یہ کہہ رہے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہاں ضرور ملے گا جو تمہیں پسند ہے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے پاس کوئی عہد و پیمان ہے، کوئی قسم ہے اللہ نے دے رکھی تمہارے سامنے جو قیامت کے دن باقی رہیں گے. وہ عہد و پیمان اور وہ قسمیں کہ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہ ضرور ملے گا جس کا تم حکم دو گے. سلہم، پوچھو ان سے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے جس کی ضمانت دیتا ہے. ام لہم شرکاء، کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کوئی ایسے شریک ہیں. فلیاتوا بشرکائہم، تو پھر لائیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ واقعی سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. یہ آیات مشتبہات میں سے ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ایکسپوز کرے گا. اب پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، لیکن اس کی پھر پنڈلی کیسی ہے. لیکن بس کوئی ایکسپریشن ہے ایسا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا وہ ہیبت جو ہے وہ ڈالنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پر اگر ہمارا ایمان ہو تو اس کا نام سن کے بھی ہم پر ہیبت طاری ہوتی ہے. اور اس کا پورا وجود تو ایکسپوز ہونا دور کی بات ہے، اگر وہ اپنا تھوڑا سا بھی اشارہ دے گا تو شاید اس کی ہیبت کا کیا عالم ہوگا، اس کو خود تصور کر لو. لیکن بہرحال اس کا کوئی صحیح مفہوم کسی کو معلوم نہیں ہے. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. ویدعون الی السجود، اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے. فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. آج جب اللہ کی ایک تھوڑی سی جھلک دیکھیں گے
تو غیر ارادی طور پر ان کو جی چاہے گا کہ ہم جھک جائیں اللہ کے سامنے، لیکن آج اللہ تعالیٰ ان سے وہ توفیق سلب کر لے گا، لا یستطیعون، وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، یہ میں نے شاید پرسوں کہا تھا نا کہ اب اگلی صورتیں جو آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آستینے چڑھا کر تڑی ایسی طرح میرے نبی نے کیجیے تو اب یہ وہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھڑ دے مینوں تے انہوں جو اس حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ سنستدرجہم، تو ہم عنقریب انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے کے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ واملی لہم، ہم انہیں مہلت دیے جا رہے ہیں، ان کیدی متین، یہ نہ سمجھیں کہ وہ میری پکڑ سے بچ گئے ہیں، اصل میں میری چال بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، تو کیا اے نبی تم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ام انہم الغیب فہم یکتبون، یا پھر ان کے پاس غیب کی خبر ہے جسے وہ لکھ لاتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، اور ہرگز مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام۔ اب یہ سچویشن ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، کفار مسلسل جھٹلا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، طرح طرح کی اسکیمیں چلا رہے ہیں۔ اب نیچرلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں بھی آتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ صحابہ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو الٹی سیدھی بات کہتا ہے اس کی زبان کیوں نہیں نکال دیتا؟ یہ جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دبوچ کیوں نہیں لیتا؟ اب یہ کوسچنز ہیں بیک گراؤنڈ میں، اور یہی چیز جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر کبھی اللہ کے نبی کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اور اس کے پیروکاروں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، ان کو تو جلدی آ جاتا ہے۔ اب یہاں وارننگ دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے غم و غصے سے بھر کر پکارا تھا انہیں، ولولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وہو مذموم، اور اگر شامل حال نہ ہوتی ان کے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے، مہربانی ان کے رب کی، تو پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں، وہ مذموم، اور وہ ملامت زدہ ہوتے اس وقت۔ فاجتباہ ربہ، آخر کار نوازا انہیں ان کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں واپس نیکوں میں شامل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کافر اے نبی آپ کو اپنی نظروں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن یقیناً تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔